تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ جرمنی میں ایک عرب نے بیعت کی تو اس کے واقفکار نے اسے کہا کہ تم کیا قادیانی ہو گئے ہو؟ اس نوبھائی نے جواب دیا کہ تم لوگ یہاں 100 عرب ہو، عرب تھا یہ، تم لوگ کسی بات پر اکٹھے نہیں ہو سکتے 100۔ جماعت احمدیہ میں ایک امام ہے اور اس کے کہنے پر جماعت اٹھتی ہے اور بیٹھتی ہے، اور اس لیے اس کے کاموں میں برکت ہے۔ تو اب بتاؤ تمہارے میں کیا خوبی ہے جو میں تمہارے ساتھ مل جاؤں اور ان کو چھوڑ دوں؟ بس جب تک خلافت سے ہر احمدی چمٹا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنتا رہے گا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے عملوں کو بھی خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ڈھالنا ہوگا، تبھی یہ نعمت فائدہ دے گی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ اپنے عمل اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھیں گے، وہ خلافت کی برکات سے فیض پاتے رہیں گے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان لاتے ہوئے اس کی عبادت کا حق جلانے والے بھی ہوں، اور ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش کرنے والا ہو، تبھی ہم یہ فیض پائیں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے۔ عمل صالح اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھی فساد نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی بھی گھر میں عمل صالح والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب تک کہ تمہیں عمل صالح نہ ہو، صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا۔ بس ہمیں اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی شیطان ہم پر حملہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ دادا کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے کی توفیق دی، یا ہمیں آپ کو ماننے کی توفیق دی، یہ اس کا احسان ہے۔ اور اس احسان کے فیض کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں مستقل اپنے ایمان کو بڑھانے اور ایمان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم میں سے ہر ایک اس فیض سے بھی حصہ پاتا رہے جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی فرمایا، یعنی خلافت کا نظام۔ بس اپنے جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کس قدر ہم خلافت سے اپنے آپ کو جوڑنے والے ہیں، تاکہ ہم خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو ایک ہو کر دنیا میں قائم کرنے والے ہوں۔